السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بقال قیس حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ ندارم جس کو مر جائے، ندارم جس کو ماوائے، کوئی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہادت نوازی کن قریب آچار سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ لی ساحل لنا اشکالنا۔ حقیقت اور محبت کے ساتھ امت خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیث درود کا نذرانہ عقیدت بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے بہترین انداز میں نعتیں منقبتیں سماعت کی، اور خصوصی طور پہ خطاب بڑا جامع معنی اور نصیحت آموز خطاب کیا میرے عزیز نے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم کی نصیحتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم کے علم عمل میں بے پناہ برکتی عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کون بول رہا ہے، بس یہ دیکھیں کیا بول رہا ہے۔ اس بات کا اگر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ملے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 15 رجب الرجب ہے۔ آج ہی کے دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جن کے نام کو ہم بوڑھے کرتے ہیں۔ ان کے تعلق سے اور ان کے جد امجد کے تعلق سے، جد کریم کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں رکھوں گا۔ اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والو۔ پھر کہا اللہ سے ڈرو، پھر کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والے ہی اللہ سے ڈریں، اور ایمان والوں ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے، جن کے بارے میں اللہ کریم نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی، ان کے انعامات بیان فرمائے۔ نشانیاں کیا بیان کی؟ ایک جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے وہ بندے جو زمین پہ آہستہ چلتے ہیں، رحمان کے وہ بندے جو زمین پہ آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے کلام کرتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہوتی رات رات پر موبائل چلانا، سونا، صبح بھی لیٹ اٹھنا، عشاء پڑھنا، فجر پڑھنا۔ ان کی نشانی اللہ کریم نے بیان فرمائے کہ وہ راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا میں اپنی زندگی کو بسر کر دیتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ بھائی بھائی کا ہوگا،
نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کے بارے میں کہا کہ اس وقت میں بھی ان لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ پہنچ جاؤ، یہی سچے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ انہی کی زندگیوں کو پڑھ کے سن کے ان پہ عمل کر کے اپنی زندگیوں کو نکھارے۔ یہی تو ہے ساتھ دینے کا مطلب، یہ نہیں کہ انسان سفر میں اس کے ہمیشہ ساتھ چلتا رہے یا اپنے ہاتھ سے کرتے کا دامن پکڑ کے کھینچ لے۔ ساتھ چلنے کا اور ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نقشے کے قدم پہ چلے، اس کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں اس طریقے سے بسا لے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب اسی کے مطابق ہو جائے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں۔ حدیث پاک ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصاری صحابی ہیں۔ اس حدیث کو آپ سنیں گے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی جو والد گرامی ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی فضیلت بھی آپ کو معلوم ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب بھی اس حدیث پاک سے ظاہر ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے انصاری صحابی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جابر ان قریب تم میرے بیٹے سے ملاقات کرو گے جن کا نام محمد ہوگا اور ان سے میرا سلام عرض کر دینا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بیٹے میں ان کو پہچانوں گا کیسے، علامت کیا ہوگی، نشانی کیا ہوگی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام محمد ہوگا اور جس طریقے سے میرے اندر سے خوشبو آتی ہے اسی طریقے سے ان کے اندر سے خوشبو آئی۔ یہ نشانی ہے حضور کے اندر سے کیسی خوشبو آتی تھی، راستے سے گزر جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو راستے مہک جاتے تھے، گزر کے چلے جاتے تھے تو کافی دیر تک صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم راستے سے پہچان لیا کرتے تھے کہ اسی گلی سے حضور گزر کے گئے، کس چیز سے، خوشبو سونگ کر کے پہچان لیا کرتے تھے۔ جس گھر میں حضور چلے جاتے خوشبو سے مہک جاتا تھا، یہ خوشبو کا عالم تھا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جابر ان قریب تو میرے بیٹے سے ملاقات کرو گے، ان کو سلام عرض کرنا، ان کی نشانی یہ ہوگی ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے جسم سے اسی طریقے سے خوشبو آئے گی جس طریقے سے تم میرے جسم سے خوشبو کا احساس کرتے ہو، محسوس کرتے ہو۔ یہ دیکھیں آپ حضور بتا رہے ہیں ابھی وہ بیٹا آیا نہیں ہے دنیا میں، پہلے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں اور یہ بھی گارنٹی دے رہے ہیں کہ جابر بن عبداللہ جب وہ بیٹا آئے گا تب تک تم بھی زندہ سلامت رہو گے۔ یہ بھی حضور اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ تمہاری ضرور اس بیٹے سے میری ملاقات ہوگی۔ کافی وقت گزر گیا، دن گزرے، سال گزرے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ضعیفی کا عالم ہو گیا، آنکھوں سے دکھنا بھی بہت کم ہو گیا، روشنی کم ہو گئی جب نگاہوں کی، تو کیا کرتے تھے اپنے پوتے کے ساتھ یا غلام کے ساتھ مسجد میں جاتے اور نماز ادا کر کے گھر آ جاتے تھے۔ روز کا یہ معمول تھا، کوئی شخص مسجد میں کر کے آ جاتا، نماز پڑھ لیتے اور اس کے بعد میں بلا کے لیا تھا، گھر پہ آ جاتے تھے۔ ایک دن ظہر کے وقت میں حضرت جابر گئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کا پوتا چھوڑنے کے لیے گیا اور اتفاق سے اس دن سب سے پہلے آپ مسجد میں حاضر ہو گئے، جا کر کے بیٹھ گئے، وضو کر کے تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول تھے۔ اتنے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر تشریف لائے تو حضرت جابر کہتے ہیں کیا تم ابن رسول ہو، رسول کی اولاد ہو؟ امام زین العابدین کہتے ہیں ہاں میں رسول کی اولاد ہوں، ابن رسول ہوں، میں ابن رسول ہوں۔ پھر کہتے ہیں کیا تمہارے ساتھ میں کوئی اور ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کوئی اور بھی ہے تمہارے ساتھ؟ امام زین العابدین کہتے ہیں ہاں میرے ساتھ میں ایک بچہ ہے۔ کہا یہ بھی ابن رسول ہے؟ کہا ہاں یہ بھی ابن رسول ہے۔ کہ ان کا نام کیا ہے؟ کہ ان کا نام محمد ہے، کہ محمد ہے ان کا نام، قریب لاؤ۔ جب قریب لائے تو حضرت جابر نے اس بچے کے ہاتھ کو چوما، پیر کو چوما اور بوسہ دیا۔ جب پیر کو چومنے لگے تو کہنے لگے آپ صحابی رسول ہیں، حضور آپ میرے پیر کو چوم رہے ہیں؟ حضرت جابر کہتے ہیں اے بیٹا، اے بیٹے، تمہارا نام محمد ہے نا؟ اب سے کئی سال پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا اے جابر آنے والے وقت میں تم میرے بیٹے سے ملاقات کرو گے، اس کا نام محمد ہوگا
اور اس کے جسم سے ایسے ہی خوشبو آئے گی جیسے میرے جسم سے خوشبو آتی ہے. آج میں نے خوشبو کا احساس کیا ہے اور تمہارا ہی نام محمد ہے, تم ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے ہو, اور حضور نے پیغام یہ دیا کہ میرے اس بیٹے کو سلام عرض کر دینا. کتنے دن کے بعد میں حضرت یعقوب کی ملاقات ہوئی. یہ بیٹے کون تھے؟ یہ بیٹے تھے جن کے ہم کنڈے بھرتے ہیں نا, کنڈے کرتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب, یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہا جاتا ہے. بہت ساری کرامتیں آپ کی ہیں, علمی میدان میں بہت زیادہ آپ نے کام کیا, بہت ساری قربانیاں دی, دین کا کام کیا. ایک کرامت میں آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور وہ نابینا تھا, روشنی نہیں تھی, آنکھوں سے کچھ نہیں دکھتا تھا. کیا وہ شخص کہتا ہے کہ آپ ابن رسول ہیں امام باقر؟ کہا ہاں میں ابن رسول ہوں, حضور کی اولاد ہوں. کیا ابن رسول ہو تو آپ کو نبوت کے علم سے بھی کچھ عطا کیا گیا ہوگا؟ کیا ہاں ہماری وراثت میں ملا ہے نبوت کا علوم جو ہوتے ہیں, وراثت در وراثت چلے آ رہے ہیں, اور ہمیں بھی کچھ حصہ نبوت کے علم کا ملا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس کے پاس نبوت کا علم ہوتا ہے وہ مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہے, جس کو برس کی بیماری ہوتی ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے, کوئی نابینا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ ٹھیک کر دیتا ہے, کوئی مفلس ہوتا ہے, اپاہج ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ ٹھیک کر دیتا ہے. یعنی جو علامتیں اور جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمائی, وہی شخص نے بیان کی جس کے پاس نبوت کا علم ہوتا ہے ان تمام بیماریوں کو فوراً ٹھیک کر دیتا ہے. اگر آپ کے پاس نبوت کے علم سے ذرا بھی علم ہے تو میں نابینا ہوں, مجھے کچھ دکھتا نہیں ہے, آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھوں میں روشنی پیدا کر دے. اب دکھانا ضرور تھا. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی اور اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے پہ پھرایا. جیسے ہی ہاتھ کو چہرے پہ لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کی آنکھوں کو روشنی عطا فرمائی. دکھنے لگا فوراً. جب اس شخص کو دکھنے لگا, دنیا کے مناظر دیکھنے لگا, روشنی آئی جب آنکھوں میں, پھر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے شخص میں تجھ سے دو بات کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ اگر تو اسی حالت پہ رہے, اس حالت پہ پہلے تھا یعنی نابینا ہی رہے, تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل قیامت کے دن تجھ کو میں جنت دلاؤں. اگر تو اسی حالت پہ رہے جس حالت پہ پہلے تھا یعنی نابینا ہی رہ کے زندگی گزارے, تو میری گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجھے قیامت کے دن میں جنت دلاؤں. اور اگر تو اسی حالت میں رہنا چاہتا ہے یعنی تو نابینا نہیں رہنا چاہتا, اب جو ایسا ہے ایسا ہی رہنا چاہتا ہے, تو پھر تیرا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے. یعنی اگر تو اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت نصیب فرمائے گا, اور اگر برے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جو چاہے گا وہ کرے گا تیرے ساتھ, جیسا چاہے گا ویسا معاملہ کرے گا. تو اس شخص نے جنت کو ترجیح دی اور کہا کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ میں جنت کو ترجیح دیتا ہوں اور میں جیسا پہلا تھا مجھے ویسا ہی کروں. تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھرایا, فوراً روشنی چلی گئی. یہ کون تھے؟ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب حضرت بیٹے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ, ان کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. ان کی ماں کا نام ہے ام معبد. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ 83 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے. بعض نے 82 لکھا ہے, بعض نے 83 لکھا ہے, بعض نے 80 بھی لکھا ہے. بے شمار آپ کے خلیفہ ہیں, علمی میدان میں بہت زیادہ آپ نے کام کیا, بہت زیادہ آپ کے شاگرد ہیں. آپ کی فضیلت میں دو جملے کافی ہیں. ایک یہ کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں, دوسرا یہ کہ آپ امام اعظم کے بھی استاد ہیں. کون؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. کس کے استاد ہیں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے, نعمان بن ثابت کی, جن کی ہم پیروی کرتے ہیں. امام اعظم کے استاد ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی اولاد ہے. کیا ہوا, ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہنے لگی جب گھوڑا کھو گیا, کہتے ہیں اگر آج میرا گھوڑا مل گیا تو میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ حق ادا کر دوں گا.
اگر میرا گھوڑا مل گیا تو اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ حق ادا کر دوں گا تعریف۔ غلام نے جب سنا تو دوڑا جنگلوں میں، تمام میدان میں، ہر کہیں دیکھا گھوڑا، اور ارادہ کر لیا کہ گھوڑا تلاش کر کے ہی لانا ہے، کیونکہ میرے امام نے کہا ہے کہ اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ حمد کا حق ادا کر دوں گا۔ جب کہا تو دوڑ گیا، جنگل میں نکل گیا اور دیکھنے لگا، جب گھوڑا ملا تو واپس آیا، امام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، جب گھوڑے کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین، بس ختم ہو گئی بات، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد میں خادم تھا، غلام تھا، کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا آپ تعریف کا حق ادا کر دیں گے، اب گھوڑا مل جائے گا تو اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے، آپ نے تو الحمدللہ رب العالمین کہا یہ تو حق ادا ہو گیا تعریف کا۔ کہا کیسے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں اپنے لفظوں میں کرتا تو ہو سکتا ہے میں حق ادا نہیں کر پاتا اور کبھی نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں نے ان لفظوں میں اللہ کی تعریف کی ہے جن لفظوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں بیان فرمایا ہے، اور جن لفظوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف خود اپنے آپ سے کری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو سارے عالمین کا، سارے جہانوں کا مالک ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، جانتے ہو آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگوں کے علم کی معیار کیسا تھا، غلاموں کا حال کیا تھا؟ ایک شخص تھا جو آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن وہ غلام تھا، نوکری کیا کرتا تھا اپنے آقا کے پاس۔ اس کے آقا نے کہا تم قسطوں میں کچھ رقم جمع کر دو اور میں اس کے بعد تمہیں آزاد کر دوں۔ پہلے اس نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، اپنے غلام سے کہتا ہوں کہ کچھ قسطوں میں یہ رقم جمع کر دے، اس کے بعد میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہو۔ تو کچھ رقم طے ہوئی کہ 1 مہینے میں یا 6 مہینے میں یا 3 مہینے میں اتنی رقم اتنے دن کے بعد میں دینا ہے، تم آزاد ہو جاؤ۔ آخری قسط تھی تقریباً آج کے موجودہ اعتبار سے روپے بیان کی جائیں تو 1 لاکھ روپے، اگر 1 لاکھ روپے تم دے دو گے تو تم آزاد ہو جاؤ۔ غلام نے محنت کی، مشقت کی، روپیہ جمع کیا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کہا یہ 1 لاکھ روپے ہیں، ابھی اس کے ہاتھ میں ہی، جملوں پر دھیان دینا، تو ابھی اس کے ہاتھ میں، کہا یہ 1 لاکھ روپے میرے آقا، آپ نے کہا تھا میں آزاد کر دوں گا۔ جب آقا نے دیکھا کہ 1 لاکھ روپے اس کے ہاتھ میں، کہا تم آزاد ہو، ابھی روپے اپنے ہی ہاتھ میں، غلام کے ہاتھ میں ہی، آقا نے کہہ دیا جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ 1 لاکھ روپے آقا کو دے دیے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ غلام آ گیا۔ کہا حضور اس شخص نے مجھے آزاد تو کر دیا لیکن میرے 1 لاکھ روپے اس کے اوپر ہیں، اس نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لے لیے۔ کہا بلاؤ اس کو۔ جب بلایا گیا آقا کو تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اس شخص کے، آزاد شخص کے 1 لاکھ روپے لیے ہیں؟ کہا نہیں حضور، بات ایسے طے ہوتی کئی قسطوں میں اتنی رقم جمع کرنی تھی، اور اس نے رقم جمع کر دی، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو اس غلام نے کہا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور میرے ہاتھ میں رقم تھی، میں نے کہا تھا اپنے آقا سے یہ رقم 1 لاکھ روپے، جب انہوں نے رقم میرے ہاتھ میں ہی دیکھی فوراً مجھ سے کہہ دیا تم آزاد ہو۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نادان تو دھوکہ کھا گیا، اس سے آقا سے کہنے لگے تو نادان تھا، دھوکہ کھا گیا، تجھے معلوم نہیں تھا یہ کس کی صحبت یافتہ ہے، کس کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے؟ کہا کیسے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب رقم اس کے ہاتھ میں تھی تو نے کہہ دیا آزاد ہے، تو یہ اسی وقت میں آزاد ہو گیا۔ تجھے آزاد کب کہنا چاہیے تھا؟ جب رقم اپنے ہاتھ میں لے لیتا تب کہتا تو آزاد ہے، تب یہ رقم تیری ہوگی، اور رقم ابھی اسی کے ہاتھ میں تھی، تو نے کہہ دیا آزاد ہے، تو یہ اسی وقت میں آزاد ہو گیا تھا۔ اب آزاد شخص کی رقم تو نہ لیے، لہٰذا اس رقم کا مالک تو نہیں ہے بلکہ یہی شخص ہے۔ یہ خادموں کا حال تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے۔ امام اعظم جیسی ہستیوں نے آپ سے حاصل کیا، اس کے بارے میں علی بن احمد یا ایسی کچھ نام ہے ان کا، وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل ایک طرف اور ساری دنیا کی عقل ایک طرف لوگوں کے بعد والے، تب بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و دانائی عطا فرمائی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شفیق بلخی ایک شخص تھے
इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने तवाफ करते देखा, करीब में बैठा हुआ। तवाफ करने लगे, सोचने लगे इनसे बाद में मुलाकात करते, तवाफ कर लिया। उसके बाद में देखा तो इमाम जाफर वहाँ पे नहीं। फिर चले गए तो देखा एक कुएं के करीब में खड़े होकर के इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला डोल से पानी निकाल रहे हैं। डोल उसी के अंदर गिर गई। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला यही मेरे पास सामान था, पानी निकालने का, ये भी इसमें गिर गया। जैसे ही अल्लाह से दुआ की, फौरन पानी ऊपर आ गया डोल को लेकर के। ये कौन है? इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, जिनके नाम से हम कुंडे करते हैं, उनका मकाम है। जब पानी ऊपर आ गया कुएं का, डोल उन्होंने ली हाथ में, फिर दूर जाकर के बैठ गए। शफीक बल्खी जो थे वो दूर से देख रहे थे। दूर जाकर बैठ गए तो उसमें डोल में रेत डालते, उसके बाद उसको घुमाते और पी लेते। रेता उठा के उसमें डोल में डालते, घुमाते उसको पी लेते। ये कर रहे थे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला। कुछ देर के बाद में शफीक बल्खी ने कहा कि मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ, आप क्या खा रहे हैं? मुझे भी खाना है। कहा तुम भी खाओगे? कहा खाओगे, लेकिन शर्त एक है, किसी से कहोगे नहीं, किसी से नहीं कहोगे। क्या अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं सबसे कहूंगा? क्या नहीं, मेरे विसाल के बाद में कहोगे, जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी से नहीं कहोगे। कहा बहरहाल मैं आपको जानता नहीं। खिलाए तो उसमें इतना लजीज खाना था, सत्तू थे, वो जाहिरन तो रेत डाल रहे थे डोल के अंदर और पी रहे थे, लेकिन जब उसको खाया शफीक बल्खी ने तो कहते हैं ऐसा लजीज खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला वहां से उठे, लिबास जब बोसीदा था, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला लिबास फट गया, नया लिबास देते, फौरन जन्नत से लिबास आया और हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने पहना, उस पुराने लिबास को उतार के अपने बगल में दबा लिया। शफीक बल्खी कहते हैं ये लिबास मुझे दे दो। कहा क्यों? तुम्हें क्या दे दूं, तुम्हारा क्या हक है इस लिबास पे? तो इमाम जाफर से कहने लगे, शफीक बल्खी जब आप दुआ कर रहे थे ना अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह से आप लिबास मांग रहे थे, कपड़े मांग रहे थे, तो मैंने आमीन कहा, मैंने आमीन कहा था, इसलिए इस कपड़ों का हक मेरे ऊपर है और मुझे ये कपड़े दे दें और मैं इसे बतौर तबर्रुक रखूंगा। आप अल्लाह की कोई वली मालूम होती है। अभी तक शफीक बल्खी को ये मालूम नहीं था कि ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला और हुजूर की औलाद है, सिर्फ देख रहे थे मनाजिर। उसके ही बाद फौरन फिर दोबारा से हतीम में दाखिल हुए, हतीम काबा में, मस्जिद हराम के अंदर लोग तवाफ कर रहे थे। जैसे ही इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला आए, तमाम लोग इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला के करीब दौड़े। कोई मुसाफा कर रहा, कोई ज़ियारत कर रहा, कोई हाथ चूम रहा, कोई कुछ कर रहा था। शफीक बल्खी कहते हैं बड़ी हैरत की बात है, अभी कुछ देर पहले यहाँ बैठे थे, कोई इनसे बात ही नहीं कर रहा था और अब इतना सारा सफर करके यहाँ सारी पब्लिक इनकी तरफ दौड़ने चली गई। सारे लोग मुसाफा करने लगे इनसे, आखिर मामला क्या है? तो लोगों ने कहा ये अल्लाह के वो बंदे हैं, वो महबूब बंदे हैं, जब चाहते हैं मखलूक का दिल अपनी तरफ फेर देते हैं, जब चाहते हैं मखलूक का दिल उसकी तरफ फेर देते हैं, दुनिया की तरफ। जब चाहते हैं अपनी तरफ लोगों को बुलाने लगते हैं और जब चाहते हैं अपने आप से दूर कर देते हैं पब्लिक को। ये इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने, लोगों ने क्या नहीं किया, इनके साथ बड़ा जुल्म किया गया। आप मस्जिद में गए, एक हाजी सो रहे थे, हाजी साहब, उनकी रकम की थैली उनके झोले में रखी, उठे, देखा उन्हें थैली मिली नहीं, कहा तुमने ही मेरी थैली चुराई। इमाम जाफर से कहने लगे मुझे चोर मालूम होते हो। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हम चोर नहीं है, आप अपनी रकम देख लें, यहीं करीब में रखी होगी। कहा अच्छा ठीक है, अगर आप यही आपका इल्जाम है कि मैंने चोरी की। इमाम जाफर गए अपने घर पे और जितनी उसकी रकम उसने बताई थी रकम ला के दे दी। जब वो रकम रखने लगा तो थैले में उसने हाथ डाला तो पहली वाली रकम उसकी मिल गई जो उसकी अपनी थी। कहा हुजूर से गलती हो गई, मैं देख नहीं पाया। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हम अपने रसूल हैं, हम अहले बैत से हैं, तुमने चोरी का इल्जाम लगाया था, ये तुम्हारा मामला था, अब ये हमारा मामला है, जिसको हम कुछ दे देते हैं फिर दोबारा उससे लेते नहीं है, जाओ ले जाओ, ये भी तुम्हारी है। ये हुजूर की औलाद है, जिसको दे देते हैं बस दे देते हैं और दुनिया में भी लोगों को बांट रहे हैं, आखिरत में भी इंशाअल्लाह यही लोग हमें जन्नत में अल्लाह की बारगाह से हमें जन्नत में लेकर जाएंगे, यही जन्नत दिलाएंगे। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, जानते हो किस तरीके से लोगों को जन्नत में घर दिलाए। एक शख्स हाजिर होता है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में, कहता है मैं अपना घर बेच रहा हूँ। कहा अच्छा, कहा मुझे घर बेच रहे हो, मेरे पास रकम तो है नहीं, अगर तुम मेरा मशवरा कबूल करो तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ। कहा क्या? कहा आप मुझे अपना घर दे दें
اور اس کے بدلے میں جنت میں مجھ سے گھر لے لیں آپ۔ سودا تو دیکھو، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ آپ کے پاس زمین ہے تبھی تو آپ کسی سے کہیں گے میں اپنی زمین بیچ رہا ہوں، اپنا گھر دے دو میری زمین لے لو۔ جب آپ کے پاس زمین ہوگی نہیں پھر آپ کسی سے کیسے کہہ دیں گے آپ گھر دے دو اور زمین لے لو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پاور ہے جب چاہیں جس کو چاہیں اس کو جنت میں گھر دلا سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یہ گھر تو مجھے دے دو، جنت میں اس کے بدلے گھر دلاؤں۔ کہا ایسا نہیں بات بنے کہ کاغذ پہ لکھ کے دو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ ہم اس کا گھر خریدتے ہیں اور اس کو اس کے بدلے میں جنت میں گھر دیتے ہیں۔ آپ چلے گئے حج کرنے کے لیے، حج کر کے دوبارہ جب واپس آئے تو جو اس کا تو انتقال ہو گیا تھا شخص کا، آپ نے قبضہ کر لیا تھا امام جعفر کا صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مکان میں قبضہ ہو چکا تھا۔ اس کی جو اولاد تھی، جو بیٹے تھے، وہ آئے امام کے پاس، کہا آپ نے ہمارے والد صاحب کے گھر پہ زبردستی قبضہ کیا ہے اور بیچا نہیں تھا ہمارے باپ نے، کہا بس آپ نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ کیا نہیں، ہم نے آپ کے والد سے خریدا تھا، انہوں نے ہمیں بیچا تھا اور یہ بات طے ہوئی تھی ہم ان کو جنت میں گھر دلائیں، انہوں نے گھر دے دیا تھا۔ کہا اچھا کیا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت؟ ہم نے ان کو لکھ کے دیا تھا، انہیں بلاؤ اور انہی سے پوچھو۔ کہا وہ تو انتقال کر کے چلے گئے ہمارے باپ تو۔ کہا اچھا کیا پھر ان کی قبر پہ جا کر کے دیکھ لو، ان سے پوچھ لو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی قبر پہ جاؤ، پوچھو ان سے جا کر کے یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ ان کے جو بیٹے تھے اس شخص کے گئے قبر کے پاس، جب پہنچے تو وہی پرچی قبر کے اوپر پڑی تھی جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، پرچی اوپر پڑی تھی اور پرچی پہ ایک طرف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات لکھی تھی وہ لکھی تھی اور پرچی کی دوسری طرف لکھا تھا میرے بیٹو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا نہ کرو، جو کہا تھا امام نے وہ پورا ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت میں گھر عطا فرما دیا۔ یہ کون تھے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا منصور، بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ جب قوم ان کی طرف دوڑی امام جعفر صادق کی طرف، لوگ جڑے، جب زیادہ لوگ جڑے تو اس کو جلن ہو، حسد ہونے لگا، تو اس نے پلان بنایا کہ ان کو بلایا جائے اور ان کو معاذ اللہ انتقال ختم کر دیا جائے، ان کا مرڈر کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ کہا ان کو بلا کر کے لاؤ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جب محل میں گئے تو فوراً کانپنے لگا وہ شخص جو منصور بادشاہ تھا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد میں کہتا حضور آئیے آپ بیٹھ، حضور آپ بیٹھ جائیے، حضور آپ بیٹھ جائیے۔ بیٹھ گئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا کیا بات؟ ایک دم فوراً منصور جو بادشاہ تھا اس کو پیاس لگنے لگی اور اتنی شدت کی پیاس لگی، کہا فوراً پانی لاؤ، میرے لیے پانی لاؤ، مرا جا رہا ہوں، میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے حال یہ تھا کہ اس نے پورا پلان بنایا تھا کہ امام جعفر میرے محل میں آئیں گے، میں ان کو قتل کرا دوں گا، ان کو قید کر دوں گا۔ جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ محل کے اندر آئے، ایسی کپ کپی اس پہ طاری ہو گئی، اسے احساس نہ ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کہاں ہوں۔ پانی مانگا، جب پانی دیا گیا امام جعفر کہنے لگے کہ ایسا نہیں، ابھی رکو ایک منٹ، ابھی پانی نہ پینا، ایک میرا سوال ہے، اس سوال کا جواب دو۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا تمہیں اگر یہ پانی نہ دیا جائے تو تمہارا کیا ہوگا؟ کہا میرا انتقال ہو جائے گا، شدت کی پیاس لگی ہے۔ کہا اگر تمہیں یہ پانی کسی چیز کے بدلے میں دیا جائے تو اس کے بدلے میں کتنی رقم ادا کرو گے؟ کہا آدھی سلطنت پوری دے دوں گا ایک پیالہ پانی کے بدلے میں۔ کہا اچھا ٹھیک پی لو۔ جب پی لیا تو کہا اگر یہ پانی تمہارے جسم سے باہر نہ نکلے اور نکالنے کے لیے حکیم لوگ تم سے کچھ مانگے تو کیا دے سکتے ہو؟ یہ تھی اللہ والے جو نصیحت ایسی کرتے تھے، لوگوں کی دلوں پہ لگتی تھی نصیحت جا کے۔ کہتے تھے اگر یہ پانی تمہارے جسم سے باہر نہ نکلے اور حکیم تم سے کہنے لگے کہ اس کے بدلے میں تم سے کچھ مانگیں گے تو کیا دے سکتے ہو؟ کہا آدھی سلطنت دے دوں گا پوری اپنی۔ کہا بس منصور بادشاہ، تیری پوری سلطنت کی حیثیت کیا ہے؟ ایک پیالہ پانی، ایک پیالہ پانی تیری پوری سلطنت کی حیثیت ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چلے گئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگوں نے کہا منصور آپ نے تو کہا تھا کہ ان کو بلا کر کے قید کر دیں گے، سزا دیں گے۔ کہا لوگوں تم جانتے نہیں تھے، جب وہ میرے پاس آئے تھے جانتے کون تھے؟ ابن رسول تھے، اور جب آئے تھے تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی تھی، نہ جانے میرا کیا ہو گیا تھا۔ اگر امام جعفر صادق ہاتھ پکڑ کے تخت پہ نہ بٹھاتے تو قریب تھا کہ میں گر جاتا، میرا انتقال ہو جاتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کچھ دن کے بعد لوگ لگے رہتے ہیں نا، کان بھرتے ہیں لگے رہتے ہیں. کچھ دن کے بعد میں کیا ہوا، جب لوگوں نے منصور کی زیادہ کان بھرے، جب کان بھرے تو منصور نے کہا اسے جلاد کو بلا کر کے، جلاد ادھر آؤ. ہم بلاتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو، وہ جب آ جائیں تو تمہیں فوراً جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دینا ہے، فوراً حملہ کرنا ہے، ان کو مار ڈالنا ہے معاذ اللہ. اس کے بعد میں کیا ہوا، کہتے ہیں کہ نشانی اس کی کیا ہوگی؟ تو منصور نے کہا کہ میں 2 مرتبہ اپنے تاج کو اٹھاؤں گا اور سر پہ رکھوں گا، یہ میں اشارہ کروں گا تم کو، جیسے ہی میں تاج اٹھا کر کے سر پہ رکھوں فوراً حملہ کر دینا. کہا ٹھیک. اس کے بعد میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو محل میں بلایا گیا. جیسے ہی محل میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آئے، اس کے بعد میں فوراً منصور کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کانپنے لگا. جب قریب میں آئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا، حضور آئیے بیٹھیے، اپنی کرسی پہ تخت پہ بٹھایا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. کہا کیا بات ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا جائے، کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منصور بادشاہ، میری نصیحت یہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد تو ہمیں کبھی محل میں مت بلانا، کبھی محل میں مت بلانا. اس کے بعد میں امام جعفر چلے گئے. جب چلے گئے تو منصور سے کہا تھا اس نے، جلاد نے، کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں اشارہ کروں گا اور تمہیں حملہ کرنا ہے، تم نے تو کچھ اشارہ ہی نہیں کیا، کیا معاملہ ہے، کیا ہوا تھا؟ کہا تھا اے بدبختو، تم جانتے نہیں ہو ابن رسول ہے وہ. جب وہ محل میں آئے تھے میرے پاس بیٹھے تھے، اتنا بڑا سانپ پورا منہ پھیلا ہوا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ خبردار حضور کے بیٹے کو اگر تو نے کچھ بھی کر دیا اور انہیں ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچائی، پورا محل تیرا اپنے اندر لے لوں گا میں. سانپ منہ پھیلا کر کے مجھ سے کہہ رہا تھا، اور اتنا بڑا سانپ تھا کہ پورا محل اس کے سانپ کے منہ کے اندر چلا جاتا کہ اگر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچاتا تو یہ پورا محل سانپ کے پیٹ میں چلا جاتا. یہ تھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. کیا کمال عطا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. انہی کے نام سے جب کنڈے کرتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں اصل میں ثالث ثواب. جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ آج بھی اتنا فیضان ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا، آج بھی اگر ان کے نام سے کوئی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، منت مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے صدقہ طفیل سے، ان کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فوراً دعا قبول فرما لیتا ہے. سچا بندہ یہ مقام ہے. ایسی ایک عورت نے، جب سے کنڈوں کی رسم شروع ہوئی، ایسی ایک عورت نے چھت پہ کھڑے ہو کر کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا شوہر، اس کا شوہر بھاگ گیا تھا یا چلا گیا تھا یا کھو گیا تھا، بہرحال اس نے دعا کی تھی اگر میرا شوہر لوٹ کے آ گیا تو امام جعفر کے نام سے، صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے فاتحہ کراؤں. کچھ دن کے بعد میں شوہر لوٹ کے آ گیا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے اس نے کنڈے بھرے، فاتحہ کرائی، فاتحہ کرا دی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے. اسی دن سے جن عورتوں کی کوئی حاجتیں ہوتی، محلے والوں کی کوئی حاجتیں ہوتی، لوگوں کی کوئی پریشانیاں ہوتی، لوگ بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے، ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ثالث ثواب کریں گے، کنڈے بھریں گے. ایسے ہی لوگ کرنے لگے. اب یہ 22 تاریخ کو ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ایصال ثواب ہے. جب چاہیں آپ، جس دن چاہیں، دن میں چاہیں، رات میں چاہیں، ثالث ثواب کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں. شریعت میں کوئی مخالفت نہیں، کوئی منع نہیں. نہ تو قرآن میں کہیں یہ لکھا ہے کہ آپ کو دن میں نہیں کرنا ہے، آپ کو رات میں نہیں کرنا ہے، آپ کو اس تاریخ میں فاتحہ نہیں کرنی ہے، آپ کو اس تاریخ میں نہیں کرنی ہے. جب چاہیں، جس دن چاہیں، اس دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے اس مہینے میں آپ فاتحہ کرا سکتے ہیں، چاہیں جس دن کرائیں. ان کا وصال 15 رجب المرجب جو آج تاریخ ہے، اسی تاریخ کو ہوا تھا. بعض لوگوں نے لکھا کہ اس نے جو دعا مانگی تھی عورت نے 22 تاریخ کو مانگی تھی. بعض نے لکھا کہ اس کی دعا جب قبول ہوئی تھی تو 22 تاریخ کو پوری ہوئی تھی. ایک بزرگ نے لکھا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ 22 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو مقام غوثیت عطا فرمایا. یہ شان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی. تو جب چاہیں، جس دن چاہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ وصال کریں. کوئی کہے کہ 22 تاریخ میں نہیں کرنا چاہیے، 15 تاریخ میں کرنا چاہیے، سبحان بھائی تم 15 میں کر لیا کرو، ہمیں 22 میں کرنے دو. مطلب منع کسی تاریخ میں نہیں ہے. جس دن آپ چاہیں
اس دن کریں اور خوب سے خوب کریں، تاکہ اور اس کی برکت یہ ہے انہیں کرنے کی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو کی جاتے ہیں کہ جب بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر کو پورے سال تمام بلاؤں سے، پریشانیوں سے اور آفتوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھی۔ ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان بزرگوں کے طریقے کو جاننے کی، ان پہ عمل کرنے کی، سننے کی، اور ان کی جب نصیحتیں سنیں، ان کی سیرت کو سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، تاکہ ہمارے بچوں کی دلوں میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی محبتیں بیٹھیں اور وہ بھی اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں پروردگار عالم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔